سے کہا کہ ان کو سجاوٹ کرتے ہو، اتنی لائٹیں لگاتے ہو، لیکن میں جب تحقیق کے دوران دیکھتا ہوں تو تمام میٹر جو نظر آتے ہیں گلیوں کے، بازاروں کے اور دکانوں کے، میٹر بند نظر آ رہے ہیں اور لائٹیں چل رہی ہیں۔ کیا آپ کو اتنی نبی کے ساتھ محبت ہے کہ بازاروں اور گلیوں سے گزرنے والی تاروں کے اوپر کنڈے ڈال کر بجلی استعمال کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نبی کی میلاد کا دن منا رہے ہیں؟ تو وہ اس بات پر معمولی سی خاموشی انہوں نے اختیار کی، لیکن پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ کیسی بات کی ترویج کرتے ہیں کہ آپ کے امام جسے آپ علامہ احمد رضا شاہ بریلوی کہتے ہو، فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 419 پر واضح الفاظ میں 2 دفعہ لکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ تو میں حاضرین جلسہ پر اس فیصلے کو چھوڑتا ہوں کہ دنیا ساری متفق ہے، اپنے تو اپنے غیر بھی اس بات پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ تو کیا ہمیں اسی طرح بیہودہ رقص، بینڈ باجوں اور رقص و سرور کی محفلوں کے ساتھ سڑکوں اور بازاروں کو بند کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا چاہیے یا وصال منانا چاہیے؟ بڑی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، لیکن میرے ملک پاکستان میں جس بےہودہ طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال والے دن تقریبات کی جاتی ہیں اور پروگرامات اور تقریبات کی جاتی ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں اس بات پر فخر نہ کرو کہ ایک پادری 16 سال کی تحقیق کے بعد مسلمان ہوا۔ میں ان سے واضح طور پر یہ کہتا ہوں کہ اس بات پر فخر نہ کرو کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ میں اگر آپ لوگوں کو دیکھ کر مسلمان ہونا چاہتا تو شاید میں آج بھی مسلمان نہ ہوتا۔ میں تو اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کو دیکھ کر مسلمان ہوا ہوں، آپ کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا۔ بڑے دکھ کے ساتھ جب میں نے انہیں یہ بات کہی کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا عید میلاد النبی کا ذکر اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان میں ملتا ہے؟ میں نے جو تحقیق کی ہے اس میں تو مجھے 2 عیدوں کا ذکر ملتا ہے، ایک عید الاضحیٰ کا ذکر ملتا ہے، دوسری عید الفطر کا ذکر ملتا ہے، اور ان 2 عیدوں کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں۔ اور یہ دونوں عیدیں جو ہیں اسلامی عیدیں ہیں اور ان کی نماز ادا کی جاتی ہے، اور ان کی نماز باقاعدگی کے ساتھ اجتماع کے صورت پر کی جاتی ہے۔ اگر عید میلاد واقعی اسلامی انعقاد ہے اور اسلامی عید ہے تو آپ مجھے بتاؤ کہ عید میلاد کی نماز آپ کہاں پر پڑھتے ہو اور کتنے رکعت نماز پڑھتے ہو، اور کہاں پر عید میلاد کی نماز کا ذکر ملتا ہے، اور اگر ہے تو کون اس کی امامت کرتا ہے؟ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ بہت سارے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، ملفوظات میں سے بہت سارے حوالے آپ کو دے سکتا ہوں اور بہت ساری باتوں کا ذکر کر سکتا ہوں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو تفصیلی طور پر ان کے حوالے دوں گا۔ ان کے بعد جب میری ان کے ساتھ بن آئی اور میں نے دیکھا کہ یہ اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے بالکل مکمل طور پر پیروکار نظر نہیں آتے، تو میں علماء دیوبند کی طرف راغب ہوا اور یہاں رائے گنج میں بھی آنا شروع کیا، حاجی عبدالوہاب صاحب کے پاس آنا شروع کیا، بہت سارے علماء دیوبند سے اپنا رابطہ بڑھانا شروع کیا۔ ایک شام میں علماء دیوبند کے مرکز میں جو کہ رائے گنج کے نام سے جانا جاتا ہے بیٹھا ہوا تھا، بہت سارے علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر بھی میں نے ایک سوال ان کے سامنے رکھ دیا اور میں نے انہیں کہا کہ ایک کتاب جو کہ فضائل صدقات کے نام سے جانی جاتی ہے، فضائل صدقات صفحہ نمبر 558 میں نے کھولا اور ان سے کہا اس میں مولانا محمد زکریا جو کہ ایک معتبر علماء دیوبند میں گنے جاتے ہیں، میں نے ان کا ایک حوالہ ان کے سامنے رکھا کہ مجھے یہ ذرا سمجھا دیجئے کہ فضائل صدقات صفحہ نمبر 558 پہ مولانا محمد زکریا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ جو میں ہوں وہ تو ہے۔ استغفر اللہ۔ فضائل صدقات صفحہ نمبر 558 پہ الفاظ لکھے ہیں، اے اللہ جو میں ہوں وہ تو ہے اور جو تو ہے وہ میں ہوں، شرک در شرک میں اور تو ایک ہیں۔ استغفر اللہ۔ جب میری نظر سے یہ الفاظ گزرے تو میں نے حاجی عبدالوہاب صاحب سے کہا
کہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ مولانا محمد زکریا نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ اے اللہ جو میں ہوں وہ تو ہے۔ ایک عیسائی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو آپ کہتے ہو کہ اس نے کفر بقا اور تمام عیسائیت پر کفر کا فتویٰ جاری کر دیتے ہو۔ ایک علماء اسلام جو کہ مولانا محمد زکریا کے نام سے جانے جاتے ہیں، اتنی موٹی کتاب فضائل صدقات میں صفحہ نمبر 558 پہ واشگاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ اے اللہ جو میں ہوں وہ تو ہے، اور تمام علماء اسلام خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی اس بات کو نہیں اچھالتا کہ مولانا محمد زکریا نے یہ بات کیوں کہی۔ جب میں نے حاجی وہاب صاحب سے کہا تو حاجی وہاب صاحب نے جو جواب دیا وہ کہتے ہیں کہ جس وقت مولانا محمد زکریا نے یہ الفاظ لکھے کہ اے اللہ جو میں ہوں وہ تو ہے، اس وقت وہ ہوش میں نہیں بلکہ مدہوشی کی حالت میں تھے۔ تو میں نے کہا کہ حاجی صاحب آپ تو رائیونڈ میں ہوش میں بیٹھے ہوئے ہو، اگر مولانا زکریا مدہوشی میں یہ الفاظ لکھ گئے تو آپ تو یہاں ہوش میں بیٹھے ہو۔ آپ اگر یہ نہیں کر سکتے کہ فضائل صدقات پر بین لگوا دو تو فضائل صدقات کی تمام اجلاس کٹھی کر کے صفحہ نمبر 558 پر اس کی دوسری لائن میں جو یہ عبارت لکھی ہوئی ہے اے اللہ جو میں ہوں وہ تو ہے، اس کو ختم کروا کے اس کی نئی جلد تو شائع کروا سکتے ہیں۔ تو مجھے کہتے ہیں ہماری ایک کمیٹی ہے جو کہ مولانا سراج الحق، مولانا شفیق الرحمان ہزاروی اور مولانا اقدس الہی پر ہے، آپ ان لوگوں سے بات کرو، یہ جو ہے اس بات کا جواب تمہیں دیں گے۔ جب میرے ان سے رابطہ ہوا اور میں نے ان کے پاس گیا تو میں نے ایک اور کتاب کا حوالہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے انہیں کہا امداد مشتاق صفحہ نمبر 104 پہ ایک اور معتبر علماء دیوبند جو کہ مولانا امداد اللہ مکی مہاجر کے نام سے جانے جاتے ہیں، میں نے امداد مشتاق صفحہ نمبر 104 کا ایک حوالہ ان کے سامنے رکھا اور میں نے کہا مولانا امداد اللہ مکی مہاجر امداد مشتاق میں صفحہ نمبر 104 پہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ورد کرتے کرتے بندہ خود اللہ بن جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ ایسی ایسی فراحات میری نظروں سے گزری کہ میں نے ان تمام علماء سے کہا کہ یہ کیسی باتیں ہیں کہ آپ ان کو پڑھنے کے باوجود خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہو اور حق کو تسلیم کرنے کو تیار نظر نہیں آتے، لیکن وہ خاموش تھے اور ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ میں نے ان کے سامنے ایک نہیں کم از کم 17 حوالے ایسے بیان کیے جن میں سے مجھے ایک کا بھی جواب دلیل کے ساتھ نہ دیا جا سکا، اور 1.5 سال تک میری ان کے ساتھ بھی رفاقت رہی۔ کہتے تھے ہمارے ساتھ چلا کشی کرو، ہمارے ساتھ اتنا ٹائم لگا لو اور ہمارے پاس رہو تو ہم تمہارے لیے امرایات جاری کر دیں گے، اور ہمارے امام کے پیچھے اس کے متقی ہو جاؤ اور اس کے مقلد ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دو تو ہم تمہاری رہنمائی کریں گے۔ تو میں نے انہیں کہا اگر مجھے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہے اور اگر مجھے کسی کا مقلد ہونا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ میں دین عیسائیت میں ہی رہوں، کم از کم ایک نبی کے پیچھے تو نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو وہ خاموش ہو گئے اور میرا رابطہ پھر ان لوگوں سے بھی کم ہونا شروع ہو گیا، اور پھر ایک ایسے شخص سے میرا رابطہ ہو گیا جس سے نہ آپ سب واقف ہیں، نہ سارا پاکستان اسے جانتا ہے بلکہ ساری دنیا اس شخص کے نام سے واقف ہے۔ اس شخص کا نام لینے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ امریکہ کی جدید سائنس نے ویژن کے نام سے امریکہ سے ایک میگزین نکلتا ہے، اس میگزین میں انہوں نے ایک آرٹیکل شائع کیا۔ اس آرٹیکل میں جو کہ جنوری کے مہینے میں شائع ہوا تھا، اس میں انہوں نے لکھا کہ 40 امریکن کمپیوٹروں میں جتنا ڈیٹا فیڈ ہوتا ہے، 40 کمپیوٹروں میں ڈیٹا فیڈ کر کے ایک طرف رکھ دیا جائے تو 40 امریکن کمپیوٹروں میں اتنا ڈیٹا فیڈ نہیں ہوتا جتنا اس شخص کے چھوٹے سے دماغ میں اللہ نے تمام ادیان کے بارے میں فیڈ کر دیا ہے۔ اس شخص کا نام ڈاکٹر عبدالکریم ذاکر نائک کے نام سے دنیا جانتی ہے، جو کہ اس وقت دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں اور دنیا کے تمام مذاہب سے ان کے ساتھ بات چیت کے بعد لوگ دائرہ اسلام میں جوگ در جوگ داخل ہو رہے ہیں۔ آپ اس شخص کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ اسلام کے سپوت کو اسی گرم جوشی کے ساتھ استعمال کرتا رہے اور دین اسلام میں روحوں کو گھیر گھیر کر لاتا رہے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن